الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، مذہب اسلام جس کا نام ہے اس کی بنیاد غیب پر کی ہوئی ہے. مذہب اسلام جس کا نام ہے اس کی جو حقیقت ہے اور جس چیز کی دعوت اسلام میں دی جاتی ہے وہ چیز دکھائی نہیں دیتی. یہ اسلام کا بہت بڑا خاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو، بولو، قولو کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے پوجنے کے لائق نہیں ہے. یہ کہو اور اس کا یقین رکھو. اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کی دعوت دی اور جس پر یقین رکھنے کو کہا اور کہا جو تمہارا مالک خالق ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کسی کو دکھائی نہیں دیتا. ایک بات بہت مسئلہ دکھائی نہیں دیتا. دوسرا کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ. آگے جو تم کہو گے وہ یہ کہو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول ہیں اللہ کے اور بندے ہیں اللہ کے. دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں عبدہ و رسول، کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر اس دوسرے کلمے میں یہ بات ظاہر کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور بندوں کی بندگی نہیں کی جاتی. بندوں کی بندگی کہ بہت سارے بندے اس زمانے میں ایسے گندے ہیں جو بندے کی عبادت کرتے ہیں. تو پہلی نفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ کرا دی کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہی ہوں. میری بات تو مانو گے، میری اتباع تو کرو گے، لیکن تم عبادت اسی کی کرو گے جس کی میں بھی کرتا ہوں. تم اسی کی عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دلوائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے ہی طریقے پہ چلنا ہے، اس میں 100% کامیابی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جو 100% کامیابی ہے یہ بھی دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر کوئی بندہ سنتوں کا عامل ہو اور حالات میں ہو تو وہ تو یہ سمجھ لے گا کہ میں تو ناکام ہو رہا ہوں. کوئی اگر دین پہ چلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا اور اس کے گھر میں چوری ہو گئی، اس کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا، بزنس میں لاس ہو گیا، تو وہ تو سمجھ لے گا اوہو میں تو سنت پہ چلتا ہوں اور مذہب اسلام پہ چلتا ہوں تو میرا نقصان کیسے ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو 100% کامیابی ہے، تو آپ یہ خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ جنت میں جا کر جو 100% کامیابی تمہیں مل رہی ہے، جو جنت ملے گی وہ بھی میرے طریقے پر چلنے کے بعد ہی ملے گی. تو تم وہاں بھی کامیاب ہو گئے. اور دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 100% کامیابی
ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بعض دفعہ وہ بھی دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، بندہ حالات میں آ جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں غیب میں آ گئی، تمام مذہب اسلام غیب میں آ گئے۔ جب بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی تو وہ دکھائی نہیں دیتی، جہنم کی بات کی تو جہنم کسی کو دکھتا نہیں ہے، میدان حشر کی بات کی کسی کو دکھتا نہیں ہے، قبر میں عذاب کی بات کی، راحت کی بات کی، وہ بھی کسی کو دکھتا نہیں ہے۔ اور سچ جھوٹ بولنے سے فرشتہ اس سے میلوں دور چلا جاتا ہے، اس کی بدبو سے، یہ بھی کسی کو دکھتا نہیں ہے۔ اور مسجد میں کوئی ریح خارج کرتے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی کسی کو دکھتا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دکھتی نہیں ہے، لیکن سب کا وجود ہے۔ جس طریقے سے ہوا دکھتی نہیں، ہوا کا وجود ہے۔ جس طریقے سے انسان کے تصورات کسی کو دکھائی نہیں دیتے، اس کا ذہن میں وجود ہے، اسی طریقے سے جو خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جن کے وجود کی، وہ تمام چیزیں موجود ہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم منکر ہو جاؤ گے۔ دیکھا تصدیق، اس نے بھی تصدیق کر دی کہ مفتی صاحب بات ٹھیک بول رہے ہیں، آپ کو پتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین آسمان میں جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی گواہی اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ ایگو کتنا بڑھ گیا اس کا اچانک؟ آج ختم ہو جاتا ہے، نہیں تو کل بنوا رہا ہے، اس کو ٹھیک کروانا ہے۔ خیر، تو غیب پر ایمان اور غیب کی باتوں کو ماننا، یہی اسلام ہے، یہی اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے آئی ہوئی خبریں ہیں۔ ایکو کو ولی اندر ہوگا، دیکھیے تھوڑا بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئی ہے، لیکن بوجھے کی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے؟ آ رہی تو پھر بیٹھ جائے، آ رہی۔ تو سارا کا سارا غیب، اس غیب کا یقین ہمارے دلوں میں جب پیوست ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر محنت کی، اور تمام کے تمام صحابہ کرام کے اندر اس غیبی نظام کا یقین ایسا ہو گیا تھا جیسے سورج کو سامنے سے نکلتا ہوا دیکھتے اس کا کیسا پکا یقین، اور سورج کو سامنے سے ڈوبتا ہوا دیکھتے اس کا کیسا پکا یقین ان کو ہو گیا تھا، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک باتوں پر ان کا پکا یقین ہو گیا تھا۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے کہ اسلام کی یہی خاصیت ہے، جو چیز دکھتے نہیں اس کا یقین، اور جب یہ یقین بگڑتا چلا جاتا ہے، جب یہ یقین گھٹتا چلا جاتا ہے، جب ایمانی محنت گھٹتی ہوئی چلی جاتی ہے، اور جب حالات کے تھپیڑے اس کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، اور جب وہ تمام نفع کا اور نقصان کا اور تمام تر کاموں کی ذمہ داری اور تمام تر ناکامی اور کامیابی کا ذمہ دار اپنی ذات کو سمجھ لیتا ہے، تو پھر وہ بندہ تحریے پن کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، اسلام کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور جس کا نام اس زمانے میں ملحد، دہریہ اور ایتھیسٹ بن جاتا ہے۔ یہ وہی اسلام کو چھوڑنے کی، اسلام سے ہونے کا یقین جب ختم ہوتا ہے، اور جب اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ختم ہوتا ہے، تو بندہ اسلام کو چھوڑتا چلا جاتا ہے غیر محسوس طریقے سے۔ تو سارا ذہن ہمارا اس پر منتقل ہو گیا کہ آواز کیسی آئے گی چاروں طرف۔ اسی نے ہمارا سارا ذہن اس طرف، دوسرے سے ذہن کو ہٹائیے، دوسرے ذہن کو ہٹائیے۔ اب میری بات کو غور سے سنیے، بہت گرمی میں آج کل یہ خبر چل رہی ہے، بہت گرمی میں خبر چل رہی ہے۔ ابھی جو ایک مناظرہ ہوا ایک ایتھیسٹ اور ایک دہریے کے خلاف، اس مناظرے میں اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ ساری زندگی جو عزت کمائی تھی، اس 11 بجے سے اور 1 بجے تک کے مناظرے میں 2 گھنٹے میں
وہ سالوں کی عزت زیرو ہو گئی. ایک مسلمان جس کو سب سمجھتے تھے اور جس کو اسلام کا ماننے والا سمجھتے تھے، اس کی ایک ایسی محنت کہ سب کو وہ ناستک بنا رہا تھا، سب کو دور کر رہا اللہ سے، پورا ان کا پورا گروپ. اور بلکہ سوشل میڈیا پر ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ مل جائیں گے جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ یہ گواہی دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں. گواہی یہ دینی تھی کہ اللہ سب کچھ ہے، اور ان کمبختوں نے الٹی گواہی دے دی. ان کے ذہن پر کون سا فالش پڑ گیا ان کی عقل پہ کہ اپنے عقل کا استعمال کرتے کرتے بے عقل ہو گیا. عقل کا زیادہ استعمال کرنے سے آدمی کی عقل چلی جاتی ہے. ہر چیز کے استعمال کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کے استعمال کی ایک لمٹ ہوتی ہے. مجھے چائے بنانی ہے، ایک لمٹ تک وہ پتی گرم کرنی ہے. جب آپ اس لمٹ کو چھوڑ بیٹھیں گے تو پانی بھی جلے گا، پتی جلے گی، برتن جلے گا، سلنڈر میں آواز آئے گی، سب جلے گا. کیا وہ لمٹ سے کراس کر رہی ہوتی؟ ہر چیز جب اپنے حد سے گزرتی ہے تو کسی بہت بڑے آفت اور نقصان کو دعوت دیتی ہے. انسان کی عقل کی ایک حد ہے، اس عقل سے آگے جب وہ نکلتا ہے تو پھر وہ اپنی بربادی اور اسلام کو چھوڑنے کی دعوت بھی دیتا ہے اور اسلام کو خود بھی چھوڑ جاتا ہے. تو اس 2 گھنٹے کے مناظرے اس سے پہلے بہت ہوئے، لیکن پہلے زمانہ سوشل میڈیا کا نہیں تھا. پہلے کہیں مناظرہ کسی میدان میں ہو گیا، اتنے لوگوں نے جانا، کسی کمرے میں ہو گیا، اتنے لوگوں نے جانا. اب تو کہیں بھی ہو جائے، جیسے میں بیان ہی کر رہا ہوں تو ہر جگہ کچھ سننا ہے. تو کہیں بھی مناظرہ ہو، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پورے دنیا میں ایسے پھیلتی ہے جیسے کھٹکا دباتے ہی پورے اس بلڈنگ میں کرنٹ پھیلتا ہے. ایسے کوئی کہیں بات چلے. اب انہوں نے مفتی صاحب نے، میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، مفتی شمائل ندوی صاحب نے، انہوں نے جو اسلام کی دعوت دی اور اس ایتھسٹ کے خلاف جو اللہ کے وجود کو دنیا میں سمجھایا اس انداز میں کہ اس وقت لوگ انگریزی کو سمجھتے ہیں، اس وقت انگلش کا دورہ ہے اور ہر کوئی چلتا پھرتا بندہ بھی 1-2 انگریزی کے الفاظ کو، لفظ کو جانتا ہی ہے، ورڈ کو جانتا ہی، وہ سمجھ لیتا ہے. تو لوگوں نے تسلیم کر لیا. لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ہاں اس دہریے کے خلاف جب انہوں نے ایک خالق کی دعوت دی ہے جو سب کا خالق ہے اور جو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اس کی دعوت جب دی گئی تو ساری دنیا نے اس دعوت کو تسلیم کیا، لفظی طور پر اور انہوں نے معنوی طور پر. معنوی طور پہ کس نے تسلیم کیا؟ یہ کیا ہے کہ دل میں تسلیم کیا کہ ہاں بات صحیح ہے، زبان سے نہیں بولیں گے. اور زبان سے بولنے والوں نے زبان سے بولا کہ بات صحیح ہے. تو بہت بڑا کام کیا انہوں نے مفتی صاحب، اس وقت میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا. یعنی پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. سوال یہی تھا کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، یہ سوال تھا، یہی عنوان رہا. تو انہوں نے کہا دیا یس، تو کہا ہاں کیا اللہ موجود ہے، کیا خالق موجود ہے. تو انہوں نے اپنے عقلی دلائل سے اور منطقی دلائل سے اور اپنے علم کی روشنی میں اور اپنے بڑے علماء سے جو انہوں نے سیکھا ان کی رہبری کی روشنی میں ان کے چھکے چھوڑا دیے 2 گھنٹے میں صاحب. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے جو اس مناظرے میں اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے، ان کو بھی اللہ ہدایت دے. ہمارا دیکھیں مذہب اسلام میں تو یہ ہے کہ اسلام سب کی بھلائی چاہتا ہے. ہم تو کسی دنیا کے کسی گھٹیا سے گھٹیا آدمی کا بھی جب نام لیتے ہیں نا، علماء دیوبند، تو صاحب اور جناب لگا دیتے ہیں. ہمارے یہاں رول نہیں ہے، ہمارے یہاں اس طرح کا قانون نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے بھدر شبد کا پریوگ کریں، ابھدر شبد کا پریوگ کریں، کسی کے الٹے سیدھے الفاظ ہم کسی کے لیے استعمال کریں. ہمارے کو ایسا نہیں سکھایا. ہمیں تو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو اس کو اپنا اخلاق پیش کرنا ہمارے نبی نے سکھایا ہے، تاکہ اس اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بھی اسلام کا اور اللہ کا ماننے والا بن جائے. ہمیں یہ سکھایا گیا. تو جب یہ ذہن
جب یہ بچے آپ کے کالج میں جا رہے ہیں اور باہر کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے جا رہے ہیں، ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں، انجینئر بننے جا رہے ہیں، تو وہاں ایک گروپ پلتا ہے. یہ گروپ ہے، وہاں ایسے لوگ پلتے ہیں جو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ کوئی پالنے والا نہیں ہے، سارا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے حساب سے سب کچھ چل رہا ہے. دنیا، ان کا یہ کہنا ہے، دنیا ایک سسٹم ہے اور پرکرتی نیچر ایک سسٹم ہے، جس سسٹم میں انسان پیدا ہوتے ہیں اور انسان مرتے ہیں. سورج نکلتا ہے، وہ ایک سسٹم ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سورج ڈوبتا ہے، وہ ایک سسٹم ہے، اور یہ چاند نکلتا ہے، یہ بھی ایک سسٹم ہے، اور ستارے نکلتے ہیں، یہ بھی ایک سسٹم ہے، اور بارش کا ہونا یہ بھی ایک سسٹم ہے، اور سمندر میں کھارے اور میٹھے پانی یہ بھی ایک سسٹم ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ ایک سسٹم سے ہو رہا ہے. تو ان کی اپنی ایک ذاتی ایک رائے ہے، جس رائے کو انہوں نے اپنا مذہب بنا رکھا ہے. جب بھی آپ عقل کی بات کرتے ہیں، جب بھی آپ کسی جنگل میں جاؤ، کبھی کسی جنگل میں اگر آپ کو جانا ہو اور جنگل میں کوئی نہیں رہتا ہوگا، اور اس جنگل میں آپ بھی جنگل میں پہنچ گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک وہاں خوبصورت محل تیار ہے. صحیح سے بیٹھو نا، کیسے بیٹھو، ایسے ٹیک لگا لو گے تو پھر میرا بیڑا ہی دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے. جنگل میں آپ جائیں گے، اس جنگل میں آپ نے دیکھا جہاں کوئی نہیں رہتا، ایک خوبصورت محل تیار ہے، تو اس محل کو دیکھتے ہی ذہن میں کیا سوال پیدا ہو؟ سچ سچ بتائیے، کیا سوال پیدا ہو؟ سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اس ذہن میں اس جنگل میں جب آپ جائیں گے اور ایک محل کو تیار دیکھیں گے تو سب سے پہلا سوال آپ کے دل و دماغ پر کیا آئے گا؟ یہی سوال تو آئے گا کہ یہ یہاں پر کس نے بنا دیا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور سوال آ سکتا ہے؟ اگر آپ کا دماغ صحیح ہے، آپ کا دماغ کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس میں لکھا ہوا کہ اوکے ہے، یعنی آپ کا جو مینٹل سرٹیفکیٹ ہے اس میں لکھا ہوا کہ اوکے ہے، تو وہ دماغ کیا سوچے گا کہ اتنے یہ جنگل بیابان میں جہاں کوئی انسان نہیں ہے اور سارے ہی سارے یہاں جانور اور خطرناک اور موذی جانور رہتے ہیں، وہاں اتنا خوبصورت محل کیسے تیار ہو گیا؟ کس نے تیار کر دیا؟ یہی سوال آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا؟ آپ کی عقل یہاں تک کام کرتی ہے، تو آپ کی عقل نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ سورج ڈوبتا ہے، سورج نکلتا ہے، چاند ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے غائب ہوتے ہیں، ستارے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ سمندر میں پانی کا یہ چلنا ہے، اور جنگلوں میں اتنے جانور ہیں، وہ جانور کھانا کھاتے ہیں، اور یہ درخت نکلتے ہیں اور درختوں سے پھل نکلتے ہیں، اور یہ ہوا چلتی ہے، اور یہ پہاڑ ہیں، اور یہ جھرنے ہیں، اور اتنی خوبصورت وادیاں ہیں. کیا یہ چیزیں اپنے آپ ہی پیدا ہو گئی؟ آپ کے ذہن نے اس بات کو تصور نہیں کیا، آپ کے دماغ نے اتنی سی بات کو نہیں مانا کہ یہ جنگل میں یہ محل کیسے تیار ہو گیا، تو آپ کے ذہن نے یہ کیسے مان لیا کہ ساری دنیا اپنے آپ ہی بن گئی؟ پھر تو آپ حق کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، یا تو آپ نے اپنا ایک مذہب بنایا، اسی مذہب کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ نیوٹرل ہو کر ایک بات کو نہیں سوچتے، ایک بات کو نہیں سوچتے کہ جب یہ ذرا سی چیز، یہ میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں یہ قلم اپنے آپ بن گیا، تو آپ سارے کے سارے کہیں گے ممبر پر بیٹھ کر پاگل ہو چکے. کوئی بھی بندہ جس کو عقل ہے وہ میری اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ قلم اپنے آپ وجود میں آیا. ابے جب یہ قلم اپنے آپ وجود میں نہیں آیا تو یہ پوری دنیا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ جھرنے، اتنی ساری مخلوقات اپنے آپ وجود میں آ گئی. تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے. یہ ان کا جو دہریہ پر وہ وہ سب کچھ ایک سسٹم پر لے کر چل رہے ہیں. یہ اس دہریے پن کا اس زمانے میں ایک ایسا، یعنی ان کی ایک ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر، یعنی جو جدید جو نیو جنریشن ہے اس کا ہر دوسرا یا تیسرا فرد
اس میں جا کر ان سے ٹکرا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ان سے متاثر ہو رہا ہے۔ کیوں متاثر ہو رہے ہیں؟ کیوں متاثر ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اپنے مذہب کے بارے میں ان کو صحیح سے معلوم نہیں، کیونکہ ان کی تعلیمی لیاقت کمزور ہے۔ پڑھا، بہت کچھ پڑھا، آپ نے فزکس پڑھی، آپ نے بایولوجی پڑھی، آپ نے کیمسٹری پڑھی، آپ نے میتھمیٹکس پڑھا، آپ نے سوشولوجی پڑھا، آپ نے جغرافیہ پڑھی، آپ نے ہسٹری پڑھی، آپ نے اکنامکس پڑھی، آپ نے بہت سارا چیز پڑھ لیا، آپ نے کمپیوٹر کا نالج حاصل کر لیا، سافٹ ویئر بھی کر لیا، ہارڈ ویئر بھی کر لیا، تمام کر لیے، بڑے بڑے ڈاکٹر ہو گئے، لیکن کبھی مذہب اسلام کا وہ نورانی قاعدہ جس میں الف لکھا ہے اس کے بارے میں کبھی پڑھا کہ اس الف سے اللہ ہوتا ہے، وہ کبھی پڑھا؟ اور جب وہ الف پہ جب کوئی حرکت ڈلتی ہے تو حمزہ بن جاتا ہے، کبھی پڑھا؟ کبھی با تا سا پڑھا؟ کبھی نہیں پڑھا۔ یعنی وہ تعلیم جو اس کو اللہ تک پہنچا دیتا، اللہ کے بارے میں بتاتا، اس قاعدے کا نام ہی نورانی قاعدہ ہے۔ یعنی وہ قاعدہ ہے جو دلوں میں نور پیدا کر دے، نور والا قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کو تو کبھی نہیں پڑھا اور شیطانی قاعدوں کو تو حفظ کر لیا۔ نورانی قاعدہ سے دور اور شیطانی قاعدے کو گلے میں لٹکا کر گھومنے والا یہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر دہریہ نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ کبھی حاصل کیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ مسجد ہے، اس مسجد کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے باہر ہماری نظروں کے اندر دیکھنے کی قوت نہیں۔ اچھے سے سمجھیے بات، مسجد دیوار ہے، چھت ہے، اس سے باہر میں ہم دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے، دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے تو نہیں دیکھ سکتے، بات ختم ہو گئی۔ اب دیوار کے پیچھے کیا ہے، وہ ادھر سے آگے کوئی خبر بتائے گا تو ہمیں ماننی پڑے گی دیوار کے پیچھے یہ ہے، دیوار کے پیچھے یہ، ادھر یہ چل رہا، کوئی بتائے گا تو بھی تو معلوم ہوگا، کیونکہ ہماری نظر وہاں تک جا نہیں رہی۔ تو اس نظر کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے آپ نہیں گزر سکتے، اس حد سے آگے کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے عقل کی ایک حد بنائی، ہمارے عقل کی ایک حد ہے، اس حد سے باہر کی چیزوں کا اس عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے عقل میں کیسے وہ چیز آئی؟ وہیں تک اس کی عقل ہے۔ تو جہاں عقل کی وہ دیوار جہاں پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس دیوار کے اس پار سے اللہ کی خبریں آتی ہیں جس کا نام وحی ہے، اور عقل سے اس وحی کو آپ تولیں گے، اللہ کی خبروں کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی عقل کی رسائی اور وہ قوت عقل میں ہے ہی نہیں اس کو سمجھنے کی، تو کیسے سمجھیں گے؟ تو جب اللہ کی ان خبروں کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے عقل میں نہیں آئے گی، اور یہی نتیجہ نکلے گا کہ اسلام کو چھوڑ کر، مذہب کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جانور کی زندگی اپنانے چلیں گے۔ عجیب حال ہے۔ جو انسان انسان کو اسلام نے ذوی العقول قرار دیا ہے، عقل والے، انسان کو عقل والا قرار دیا، انسان کو عقل والا، اور جانور کو غیر ذوی العقول قرار دیا، جانور بنا عقل والے ہیں۔ تو سائنس پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ ان کے یہاں بھی دو اصطلاح ہے انگریزی میں، ایک لیونگ تھنگس ہے، ایک ہے نان لیونگ تھنگس، لیکن سائنس والوں نے نان لیونگ تھنگس کے اندر جانور کو بھی رکھا ہے۔ لیونگ تھنگ میں جانور بھی ہے، سائنس والے ہیں یہاں پر، تو لیونگ تھنگ کے اندر یعنی جینے والے، سانس لینے والے، چلنے پھرنے والے میں انسان بھی ہے اور دیگر دوسرے جانور بھی، لیکن اسلام نے ان کو الگ کیا کہ جو دوسرے جانور ہیں چلتے پھرتے تو ہیں لیکن ان کو وہ شریعت کے مکلف نہیں ہے، شریعت کے مکلف نہیں ہے، اور ان سے میدان حشر میں سوال جواب بھی نہیں ہوگا جانوروں سے۔ تو جب شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے اور اس سے سوال جواب بھی نہیں ہونا، اور وہ جیسے زندگی گزارے، وہ جانور جنگل میں جیسے زندگی گزارے، کوئی جانور ظالم بن کے زندگی گزارے اور کوئی جانور بہت نیک پرہیزگار بن جائے، بہت شریف بن جائے، ویسی زندگی گزارے،
کوئی جانور گلی میں بےہودگی کرے، گلی میں گندگی مچائے، شور مچائے، لوگوں کو کاٹتا پھرے، وہ کرے، یا جنگلوں میں جا کے بدماشی کرے، وہ کرے. اور چاہے جانور اس جنگل کا بدتر سے بدتر جانور ہو یا بہت ہی خوبصورت اور اچھا اور صاف ستھرا جانور ہو، کسی بھی طرح کا جانور ہو، کچھ بھی کرے، سب کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا دے. کوئی ان سے سوال و جواب نہیں، کچھ نہیں، نہ ان کا جہنم کا مسئلہ، نہ ان کے لیے جنت کا مسئلہ، کچھ بھی نہیں. لیکن انسان کو اللہ نے اس کیٹیگری سے باہر کیا، یعنی اشرف المخلوقات میں، تمام مخلوقات کا اشرف، ان سب میں زیادہ شرف اور بہتری اس کو حاصل ہے، اس لیے اشرف المخلوقات ہے. اب اس کے لیے ہم نے کچھ قید و بندشیں لگائی ہیں، اس کو ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے. جب اتنی اچھی چیز ہم نے ایک حساب سے بنائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک اتنے بہترین سانچے میں جب اس کو ڈھالا ہے، جب اتنا خوبصورت اس کو بنایا ہے، اتنا عقل والا بنایا ہے، اس کے بات کرنے کا ایک انداز ہے، اس کی ایک شکل ہے، 2 آنکھیں اس بہترین انداز میں لگائی ہیں، یہاں پہ اس کا منہ ہے اور اس کا ایک خوبصورت چہرہ ہے، اس کی داڑھی بھی آتی ہے اور یہ چلتا بھی ہے، یہ باتیں بھی کرتا ہے، دنیا میں گھر بنائے گا، دنیا میں مسجدیں بنائے گا، دنیا میں یہ بہت سارے ایجاد کرے گا، یہ ہوائی جہاز بنائے گا، یہ گاڑیاں بنائے گا. تو یہ ساری چیزیں دنیا میں جب یہ بنائے گا تو چونکہ ہم نے اس کو سب سے بہتر بنایا ہے، تو سب سے بہتر بنایا ہے اور اس کو عقل بھی دی ہے، تو جو یہ دنیا میں کر کے آیا ہے اس کا ہم اس سے حساب بھی لیں گے. میں کچھ سمجھانے جا رہا ہوں، اس کو پیچھے کا یاد رکھیے. تو اس کا ہم حساب بھی لیں گے. اب حساب کس سے لیں گے؟ حساب اس سے لیں گے جو اسلام میں داخل ہوا ہوگا. سوال تو یہ ہے یہاں، حساب اس سے لیں گے جو اسلام میں داخل ہوا ہوگا، یعنی مدرسے میں امتحان اسی کا ہوگا جس نے داخلہ لیا ہوگا. تو میدان حشر میں اسی سے سوال کیا جائے گا، اسی سے جواب طلب کیا جائے گا جس نے اسلام کو مانا ہوگا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت کہ کہو لا الہ الا اللہ پر جس نے اس کی تائید اور تصدیق کی ہوگی، جس نے اقرار کیا ہوگا دل سے بھی زبان سے بھی کہ یا رسول اللہ لبیک، میں بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس جملے کے ذریعے سے اس اسلام کے مدرسے میں، اسکول میں اس نے اپنا داخلہ کروا لیا ہوگا اور اس سے اس کا نام بھی کبھی نہیں کٹا ہوگا. یہ بھی شرط ہوتی ہے داخلے کو. ایک بچہ داخلہ لے لے مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لے اور امتحان سے 2 دن پہلے بھی اس کا نام کٹ جائے نا، تو پھر اس کا ایگزام نہیں ہوتا. اسلام ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان بن گیا اور مرنے سے پہلے مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ بیٹھا، تو اب گویا کہ اسلام کے مدرسے سے اس کا نام کٹ گیا. اب میدان حشر میں سوال جواب کوئی نہیں، تو ختم. ناکام اور کامیاب کا مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا جو امتحان دیتے ہیں. جو امتحان نہیں دے گا وہ تو سیدھا ہی ناکام ہے. تو جو اسلام میں داخل ہیں وہ مکلف ہو گئے اللہ کے حکموں کے ماننے پر اور نہ ماننے پر سزا کے، وہ مکلف ہوئے. تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ میدان حشر میں پوچھیں گے کہ تم ذوی العقول ہو، آؤ سوال کا جواب دو کہ جو لوگ اسلام کو دنیا میں چھوڑ بیٹھے اور اللہ کو نہیں مانا، گویا تو غیر ذوی العقول ہے، ان سے سوال جواب نہیں ہے. سیدھے فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو اٹھاؤ ٹنوں کے ٹن اور ڈالو جہنم میں، ختم، اور بند کر دو جہنم کو اوپر سے. یہ وہ خرپتوار ہے جو اچھی فصل کے ساتھ بھی نکل آئے تھے، ان کو اکھاڑ کر کسان پھینک دیتا ہے. یہ وہ تھے جو اسلام کو مانتے نہیں تھے اور اسلام کے ماننے والوں کو نقصان کرتے تھے، مسلمانوں کو نقصان کرتے تھے، وہ خرپتوار تھے. آج یہ اکھاڑ دیے گئے ہیں اور ان کو چارہ بنا دو جہنم کا. خرپتوار چارہ بن جاتا ہے جانور. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان سے سوال جواب نہیں ہوگا، سوال جواب آپ سے ہوگا. اب جب آپ سے سوال جواب ہوگا تو راستے پر رہو، راستے کو سمجھو، اسلام کو جانو. تھوڑا سا وقت مدرسے میں بھی دے دیا کرو، تھوڑا سا
वक्त मस्जिद में भी दे दिया करो, थोड़ा सा वक्त किसी आलिम के पास दे दिया करो, वो नूरानी कायदा आके सीख लिया करो, वो उर्दू का कायदा आके समझ लिया करो, उसको पढ़ लिया करो। जब ये पढ़ लोगे और उर्दू का कायदा भी पढ़ लो, नूरानी कायदा भी पढ़ लो, तो अंग्रेजी भी पढ़ लो। अंग्रेजी जबान भी तो अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह ही की दुनिया है, सारी जबान अल्लाह ने बनाई, तो अंग्रेजी भी अल्लाह ने बनाई, तो वो भी सीख लो। लेकिन पहले जो आपकी बुनियादी चीज़ है वो सीख लो कि सामने वाला वो इस्लाम का दुश्मन, वो अल्लाह का दुश्मन जब आपके ईमान पर धक्का मारे तो उस धक्का को सहने की कुव्वत आप में होनी तो चाहिए, वरना तो इतने जोर का वो धक्का मारेगा कि आपको फुटबॉल बना के कहां से कहां उड़ाते। पूरी उनकी रिसर्च, पूरी उनकी मेहनतें, पूरे उनके अजहान और अपने 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 मानने वालों की लिखी हुई किताबें पढ़ पढ़ के ऐसे ऐसे सवालात आप पर वो उड़ा देंगे कि आपको आपके अंदर से इस्लाम का नामो निशान मिटा देंगे। तो आपको भी तो कुछ आना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि आपको टाइम कहाँ टाइम है आपको? इतने आप मशगूल हैं, इतने आप बिजी चल रहे हैं बिजनेस सेंटर के अंदर, अब अपने बिजनेस में इतने बिजी हैं कि आपको कहाँ टाइम है? अरे भैया 1 घंटा के लिए आने का मदरसे में कहाँ टाइम है? किसी अल्लाह वाले के कदमों में जाके पीछे जाने का कहाँ टाइम है? मस्जिद में नमाज पढ़ने का कहाँ टाइम है? तिलावत करने का आपके पास कहाँ टाइम है? सुबह शाम अल्लाह का नाम लेने कहाँ आपके पास टाइम है? अब फर्ज नमाजों का टाइम नहीं है, नफिल नमाजों का कहाँ से टाइम आएगा? ये सारा कुछ टाइम तो है ही नहीं, तो कैसे इस्लाम पर आपके कदम मजबूत होंगे? आपके पास इतने बिजी है, कहाँ टाइम है? चेहरा देखा आईने में और दाग न देखा सीने में और जी ऐसे लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गया मरने को मुसलमान। खाना खाने हम जाते हैं, खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, रात होती है, सोना भी पड़ता है, बीमार होते हैं, दवाई भी खानी पड़ती है, और ये पूरे दिन जो खाया पिया उसको पोटली को निकालना भी पड़ता है, जिसका नाम पखाना है। तो ये सारी चीजें सोना, खाना, नहाना, पखाना, आप मुझे ये बताइए ये क्या आपकी जिंदगी का मकसद है? क्या है जिंदगी में ये चीज? जरूरत है, जरूरत है। 15 मिनट आधा घंटा खाने को भी देंगे, 1 मिनट पानी को भी देंगे, 5-6 घंटे सोने को भी देंगे, 10-15 मिनट बैतुल खला में जाएंगे, उसको पकाने को भी देंगे। ये तमाम ज़रूरियात हैं। इनसे फारिग होकर फिर क्या करेंगे? कि फिर दुकान पे बैठेंगे, फिर कारखाने में आएंगे, फिर मार्केट में आएंगे, फिर तिजारत में आएंगे, फिर बिजनेस में आएंगे, फिर मुलाजमत में जाएंगे, फिर इजादें करेंगे, फिर दुनिया की तरक्की की सोचेंगे, फिर अपने बाल बच्चे की तरक्की की सोचेंगे, फिर दुनिया में कामयाब होने की सोचेंगे। ये सारी चीज़ें मकसद है। यानी ये जो ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों को कम से कम वक्त देकर जल्दी से फारिग होकर हम मकसद की तरफ आते हैं। दुनिया में यही तो करते हैं, दुनिया में यही तो करते हैं। लेकिन अल्लाह का सुनिए, अल्लाह के क्या कहना है? अल्लाह ताला का ये कहना है कि दुनिया की जिंदगी जो है तुम जो जी रहे हो, यही सारी की सारी ज़रूरत है। असल मकसद मुझको हासिल करना है। मुझे हासिल करो बंदो, मुझे राजी करो बंदो, मेरे नबी के तरीके पर चलो बंदो, ये तुम्हारा मकसद है। यानी तुम्हारा खाना पीना सोना पखाना, ये सारी चीजें जिस तरह से जरूरत है को हमारे नजदीक, यानी अल्लाह ताला के नजदीक, अल्लाह के नजदीक हमारी पूरी जिंदगी, हमारा ये बिजनेस, ये हमारी तिजारत, ये हमारी मुलाजमत, ये हमारे कारखाने, ये दुनिया की तरक्की देना अल्लाह के नज़दीक हमारे लिए ज़रूरत में शामिल है कि मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। जिस तरीके से इन चीज़ों से फारिग होकर जल्दी से तुम अपने कारखानों और अपने काम धंधे की तरफ दौड़ते हो, ऐसे ही इस दुनिया में रहते हुए ये तमाम जिनको तुमने मकसद बना रखा है, इसको ज़रूरत के दर्जे में रखते हुए दौड़ो मस्जिद की तरफ। हय्या अलस सलाह, दौड़ो मस्जिद की तरफ, छोड़ो कारोबार की जरूरत की। कोई बंदा दिन भर
یہی میرا مقصد ہے. کتنا بڑا بیوقوف ہوگا. کوئی کہے گا کہ میں پوری زندگی سونے میں گزار دوں گا, کتنا بڑا بیوقوف ہوگا. کوئی کہے گا 24 گھنٹے میرا کھانا ہی کام ہے, کتنا بڑا بیوقوف ہوگا. اللہ کے نزدیک وہ آدمی سب سے بڑا بیوقوف ہے 24 گھنٹے کام دھندے میں لگا رہے اور اللہ کو بھول جائے, 24 گھنٹے ملازمت میں لگا رہے, اللہ کو بھول جائے, 24 گھنٹے دنیاوی ترقی میں لگا رہے, مکان دکان بنانے میں لگا رہے, اللہ کو بھول جائے. یہ ٹھیک اسی آدمی کی طرح ہے جو کام دھندوں کو بھول کر 24 گھنٹے بیت الخلا میں جا کے بیٹھ گیا. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, خالی لگانے سے ہوگا دیوار پہ. کارخانوں میں دیکھتے ہیں یہ شیئر چپکا رہتا ہے, دکان والے چپکا دیتے ہیں. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, خیال رزق ہے رمضان کا خیال نہیں. کچھ لوگ جمعہ پڑھنے آئے تھے, جمعہ کو بھول گئے سونے میں, خیال سونے کا ہے, بیان سننے کا خیال نہیں. دیکھیے کیسی گہری نیند ہے. السلام علیکم. آل رائٹ, ادھر دھیان دیں. کتنی گہری بات سمجھا رہا ہوں. یہ ساری گہری باتیں نیند کے آگے بیکار ہیں. کسی نے آدمی کو نہیں کہہ رہا, سب کے ساتھ ہوتا, مجھے بھی نیند آنے لگتی ہے, لیکن میں یہاں سو جاؤں گا تو آپ کو کتنا برا لگے گا. آپ سوتے ہیں, آپ کا حق ہے, میرا حق نہیں ہے. چلیے میں سو جاتا ہوں, مجھے سونے دیں گے تو میں آپ کو کیسے سونے دوں گا. بات تو صحیح ہے, انصاف کی بات کرو. آگ برابر لگی ہوئی ہے اور میں تو زیادہ محنت کر رہا ہوں, میں تو بول بھی رہا ہوں, میں تو سوچ بھی آیا ہوں, میں تو محنت بھی کر رہا ہوں. آپ سو جائیں اور ہم جاگ جائیں, یہ کون سا انصاف. اس لیے میرا یہ کہنا ہے میرے بھائیوں بزرگوں, تھوڑا سا وقت نکالو, دین کو سیکھو. نورانی قاعدے کے نور کو اپنے اندر داخل کرو اور شیطانی قاعدے کو ذرا سائڈ کرو. مدرسے میں آئیے, مسجد میں آئیے, اور اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلتی اس میں جائیے. مدرسے میں مسجد میں آنا آپ کے لیے مستقل روزانہ کا کام ہے. تھوڑا سا وقت دینا ممکن ہی ابھی, اور بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہو تو اب جماعتوں میں جا کے تھوڑے اپنے اندر کے چولہے کو جلاؤ. جب وہ آگ نکلے گی, گرمی آئے گی تو اپنے مدرسے میں بھگائے گی. تو اللہ کے راستے میں وہاں نکلو, بہت ضروری کام ہے, بہت اہم کام. وہ صرف یہی دعوت ہے کہ اللہ سے ہوتا, اللہ سے ہوتا, اللہ سے ہوتا. اللہ کے نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے, 100% کامیابی ہے, 100% کامیابی ہے. ایک ایک سنت کی قیمت دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ ہے. ایک ایک آیت کی قیمت دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ ہے. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی قیمت دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ ہے. یہ پہاڑ اللہ کے نبی کے سامنے, اللہ کے نبی کی زبان الفاظ کے سامنے ذرات ہے. یہ پہاڑوں کے پہاڑ, یہ دریاؤں کا یہ سمندر اور یہ پانی کا پانی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے سامنے, قرآن کریم کے ایک حرف کے سامنے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہیں رکھتے. ایک قطرے کی ان کی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نبی کے طریقے کے سامنے ایک بیٹھ کر پانی پینے کا جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے, دنیا کے تمام طریقوں کی اہمیت ان کے نزدیک زیرو ہے. یہ تمام باتیں 24 گھنٹے آپ کو جماعت میں سکھائی جاتی ہے, اللہ کے راستے میں سکھائی جاتی ہے. جا کے سیکھو, اپنی شکلیں بدلو, اپنا لباس بدلو. آپ کے اندر مانوی دہریہ پر آ چکا ہے, لفظی نہیں تو مانوی ہے. آپ اپنے جسموں سے, آپ اپنے افعال سے, آپ اپنے کام سے یہ ثابت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی اہمیت آپ کی نظر میں بہت کم ہے. گویا آپ زبان سے نہیں بولتے. ان کو لانے کے لیے آپ اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے مقصد کی طرف آؤ. 24 گھنٹے بیت الخلا میں بیٹھنا بہت بھاری بیوقوفی ہے. اس سے نکل کر دنیا میں آؤ اور اللہ نے جو کام دیا اس کو کرو. کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ کریں گے. چندہ کر لیجیے.